بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان آن ٹاپ اور میں ہوں ریحان نور۔ ناظرین، گزشتہ تقریباً 1.5 سے 2 سال کے عرصہ کے دوران وطن عزیز سمیت دنیا بھر میں کھانا پکانے کا تیل یعنی کوکنگ آئل کی قیمت دگنی سے تکنی ہو چکی ہے۔ 2020 میں 1 لیٹر کوکنگ آئل کی قیمت جو 300 سے 350 روپے کے راؤنڈ اباؤٹ ہوا کرتی تھی، اب بڑھ کر 600 روپے سے بھی تجاوز کر چکی ہے اور مستقبل قریب میں یہ مزید بڑھے گی۔ اور بات یہ ہے کہ کھانا پکانے کا تیل ہو یا کوکنگ آئل ہو، یہ روزمرہ اور ہر وقت اور ہر گھر کے استعمال کی چیز ہے، اس لیے اس کے مہنگا ہونے سے پاکستان میں خاص طور پر غریب اور متوسط طبقہ بری طرح متاثر ہو رہا ہے۔ اسی لیے ناظرین، آج کی اس ویڈیو کو آپ کے لیے ترتیب دینے کا میرا بنیادی مقصد تو سب سے پہلے آپ کو یہ بتانا ہے کہ عالمی منڈی میں پام آئل کی قلت کیوں کر پیدا کی گئی، اور دوسری سب سے اہم بات اور سب سے اہم تحقیق جس کی خاطر آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو آپ کے لیے ترتیب دیا ہے، وہ یہ کہ پام آئل کو بین الاقوامی منڈی میں اہمیت دلانے کے لیے کسی اور کا نہیں بلکہ ایک عظیم پاکستانی سائنسدان کا ہی کمال ہے۔ جی ہاں ناظرین، بہت ہی کم پاکستانی اس حقیقت سے آگاہ ہوں گے کہ انڈونیشیا اور ملائیشیا کو ایشین ٹائیگر بنانے میں بھی اسی عظیم پاکستانی کا کمال ہے، اور انڈونیشیا اور ملائیشیا جو اس وقت 85% دنیا بھر کا 85% پام آئل پروڈیوس کر رہے ہیں، انہیں اس عظیم خزانے تک پہنچانے میں بھی اسی عظیم پاکستانی سائنسدان ڈاکٹر رحمان انور سید کا کمال ہے۔ تو ناظرین، آج کی اس معلوماتی ویڈیو میں ہم آپ کو ڈاکٹر رحمان انور سید صاحب کے بارے میں بتائیں گے کہ کیسے ان کی کوششوں سے پام آئل کی اتنی وسیع پیمانے پر پیداوار ممکن ہو سکی اور اربوں انسانوں کو کھانے کا وافر اور سستا کوکنگ آئل اور گھی دستیاب ہو سکا۔ تو ہمارے ساتھ بنے رہیے گا، ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، لیکن کسی بھی تفصیلات کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ کو تھوڑا سا یاد کروا دوں گا، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان آن ٹاپ اور میں ہوں ریحان نور۔ اور اگر آپ ہماری معلوماتی اس پروگرام اور اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ تو واپس بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی تفصیلات کی طرف۔ ناظرین، کوکنگ آئل یا گھی ایک ایسی ضرورت ہے جسے ہر خاص و عام کچن کا روح رواں کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، لیکن اس کے مہنگا ہونے سے غریب آدمی تو کیا، متوسط اور سفید پوش طبقہ بھی بری طرح متاثر ہو رہا ہے۔ جبکہ اس کوکنگ آئل کے مہنگا ہونے کی بنیادی وجہ پام آئل، سویابین آئل، السی اور سن فلاور یا سورج مکھی کے تیل کی بنیادی قلت ہے، کیونکہ یہی تیل دنیا کا بیشتر کوکنگ آئل بناتے ہیں، اور ان سب میں سب سے اہم پام آئل ہے۔ ناظرین، پام آئل کی قلت یوں ہوئی کہ ملائیشیا اور انڈونیشیا میں آب و ہوائی تبدیلیوں یعنی گلوبل وارمنگ اور افرادی قوت کی کمی کے سبب اس کی پیداوار شدید متاثر ہوئی ہے، اور اس بحران کے ساتھ ساتھ انڈونیشیا میں اس کی کھپت میں بھی حیران کن حد تک اضافہ ہو گیا ہے، اور یہی دونوں ممالک دنیا کا 85% پام آئل پیدا کرتے ہیں۔ چنانچہ دونوں ممالک میں پام آئل سے وابستہ مسائل نے عالمی سطح پر اس تیل کی قیمت میں 100% سے بھی زائد کا اضافہ کر دیا ہے۔ جبکہ پام آئل کے علاوہ دیگر تیلوں کی قیمت اور طلب روس یوکرائن جنگ نے بڑھا دی، کیونکہ ملائیشیا اور انڈونیشیا کے بعد یہی دونوں ممالک اناج کا گھڑ سمجھے جاتے ہیں، اور ان دونوں ممالک کے مابین جنگ نے سارا سپلائی چین سسٹم ہی منجمد کر کے رکھ دیا ہے۔ اور اگر ان تمام حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان چونکہ پام آئل کا بیشتر حصہ امپورٹ کرتا ہے، تو ایسے میں ڈالر کی قدر میں ہوش ربا اضافے نے بھی اپنے بدترین اثرات ڈالے ہیں۔ ناظرین محترم، ہم نسل در نسل ہمیشہ سے ہی یہ سنتے آ رہے ہیں کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے جس کی 60% سے بھی زائد آبادی کا پیشہ آج بھی زراعت ہے، لیکن بہت ہی افسوسناک بات یہ ہے کہ یہاں کھانا پکانے کا تیل بنانے والی زرعی اجناس بہت ہی کم پیدا کی جاتی ہیں۔ اسی لیے پاکستان مجبور ہے کہ ہر سال 65 لاکھ ٹن کھانا پکانے کا تیل باہر سے منگوائے، اور اس خریداری پہ سالانہ 6-7 ارب ڈالر کا قیمتی زر مبادلہ لگ جاتا ہے، جو اب آلموسٹ ڈبل ہو چکا ہے۔ آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے بتانا چاہوں گا کہ فی الوقت انڈونیشیا، بھارت، چین اور ملائیشیا کے بعد پاکستان پام آئل کی کھپت کے لحاظ سے دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے، اور پاکستان میں زیادہ تر آئل کمپنیز پام آئل ہی سے کوکنگ آئل پیدا کرتی ہیں۔ اور پام آئل دنیا بھر میں مقبول ترین کوکنگ آئل کیوں کر بنا، اس کی داستان بھی دلچسپ اور حیرت انگیز ہے۔ کم ہی پاکستانی جانتے ہیں کہ اس تیل کو بین الاقوامی شہرت بخشنے میں ایک پاکستانی سائنسدان نے بہت اہم کردار ادا کیا۔ در حقیقت انہی کی کوششوں سے پام آئل کی اتنے وسیع پیمانے پر پیداوار ممکن ہو سکی، اور یوں وہ اربوں انسانوں کو سستا اور معیاری کوکنگ آئل فراہم کرنے کا ذریعہ بن گئے۔ ناظرین، یہ کیسے ممکن ہوا، یہ بتانے سے پہلے آپ کو پام آئل کے 2 درختوں بارے بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ ناظرین محترم، پام آئل بنیادی طور پر پام کے 2 درختوں یعنی افریقی پام آئل
اور امریکی پام آئل کے پھل اور گٹھلی سے حاصل ہوتا ہے، اور یہ دونوں درخت نباتات کے ایک بڑے خاندان یعنی نخلیہ کا حصہ ہیں۔ کھجور، ناریل اور سپاری یعنی چھالیا کے درخت اسی خاندان کے اہم اور دیگر ارکان ہیں۔ اگرچہ اس نباتاتی خاندان میں کل 2600 طرح کی قسمیں موجود ہیں، تاہم پام آئل صرف 2 قسموں سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ افریقی پام آئل درخت مغربی اور جنوب مغربی افریقہ کے ممالک میں پایا جاتا ہے، جبکہ امریکی پام آئل سینٹرل اور جنوبی امریکہ کے ملکوں میں ملتا ہے۔ ان ممالک میں تقریباً 5000 سال سے پام آئل درخت کے پھل اور گٹھلی سے تیل نکالا جا رہا ہے، تاہم یہ تیل بیرون ممالک میں زیادہ مقبول نہیں ہو سکا۔ 19ویں صدی میں انگریز اور دیگر یورپی افریقہ اور جنوبی امریکہ جا پہنچے۔ انہوں نے وہاں کھیت بنائے اور ان کی پیداوار لوٹ کر اپنے ملک لے جانے لگے۔ اس طرح 1860 میں مغربی افریقہ میں کھیتی باڑی کرنے والے انگریز ذمہ دار پام آئل کے پودے جنوب مشرقی ایشیا لے گئے، اور وہاں ملائیشیا اور انڈونیشیا ان پودوں کے نئے مسکن بنے۔ ان ملکوں میں نمی بکثرت تھی جس میں یہ درخت خوب پھلتا پھولتا ہے، تاہم بڑے پیمانے پر اسے اگانے کا تجربہ ناکام رہا، لہٰذا افریقی پام آئل درخت کی حیثیت آرائشی سی رہ گئی۔ انگریز آخر یہ جاننے کی کوشش کرنے لگے کہ پام آئل درخت پنپ کیوں نہیں رہے، اور پھر تحقیق سے افشا ہوا کہ ان میں پولینیشن کا فقدان ہے۔ اس وجہ سے پودا پروان نہیں چڑھتا اور جلد مر جاتا ہے۔ اس مقصد کے حل کے لیے دستی پولینیشن انجام دینے کی غرض سے اس وقت ہندوستان اور چین سے سستی اجرت پر مزدور ملائیشیا لائے گئے، جو پام آئل درختوں کے کھیتوں میں کام کرنے لگے، اور آج انہی ہندوستانی مزدوروں کی اولاد ملائیشیا میں رہائش پذیر ہے۔ ان مزدوروں کو وہاں کلی کہا جاتا تھا، جو پودوں کے نر حصے سے پولن جمع کرتے اور انہیں مادہ حصوں پر چھڑک دیتے، اور یوں پودا پروان چڑھنے لگتا، اور یوں ہندوستانی مزدوروں کی شبانہ روز محنت سے آخرکار ملائیشیا میں پام آئل درختوں کا پہلا کھیت تیار ہوا۔ ناظرین محترم، یہ 1911 کی بات ہے۔ اس زمانے میں ہندوستانی مزدور بہت سستے تھے، حتیٰ کہ بعض تو صرف کھانا ملنے پر بھی کام کرنے لگتے تھے۔ اس لیے انگریزوں نے کثیر تعداد میں مزدور انڈونیشیا اور ملائیشیا میں منگوائے، اور وہاں ان کی مدد سے پام آئل کی وسیع کھیت تیار کیے، اور یوں 1934 تک ملائیشیا اور انڈونیشیا میں پام آئل کی پیداوار صنعتی درجے تک پہنچ گئی، اور یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا، اور جنوب مشرقی ایشیا میں انسان پام آئل درخت کی پولینیشن کے ذمہ دار بن گئے، اور یہ سلسلہ وافر اور سستی افرادی قوت پر کامیاب رہا۔ لیکن پھر 20ویں صدی کے وسط میں ایک بڑی تبدیلی آئی، جب ملائیشیا اور انڈونیشیا مغربی غلامی سے آزاد ہو گئے، اور اب کھیت مالکان کو سستی اور وافر افرادی قوت دستیاب نہیں رہی۔ دوسرا، پام آئل کے درخت بھی بہت اونچے ہو گئے تھے، لہٰذا ان کی پولینیشن کرنا بہت کڑا مرحلہ بن گیا، اور ان دونوں عوامل نے جنوب مشرقی ایشیا میں پام آئل کی پیداوار کافی کم کر دی، اور تب اس صنعت کو بچانے کے لیے 2 مسیحا نمودار ہوئے، ایک اسکاٹش تھا اور دوسرا پاکستانی۔ اسکاٹش لیزلی ڈیوڈسن افریقہ اور جنوب مشرقی ایشیا میں کھیتوں کا منتظم تھا، اور کیمرون میں رہتے ہوئے اس نے نوٹ کیا کہ پام آئل کے درختوں میں بھونرا نما کیڑوں کا ہجوم رہتا ہے، اور اسے یقین ہو گیا کہ یہی کیڑا پام آئل درخت کی پولینیشن کرتا ہے۔ واضح رہے کہ لیزلی 1974 میں ملائیشیا میں ملٹی نیشنل کمپنی یونیلیور کی ملکیتی کھیتوں کا ناظم تھا، اور تب کھیتوں سے بہت ہی کم بیج اور پام آئل حاصل ہو رہا تھا، اور اسے کمپنی کی طرف سے ذمہ داری سونپی گئی کہ وہ پیداوار میں اضافے کے لیے اقدامات کرے۔ تب لیزلی نے فیصلہ کیا کہ وہ 3 ماہرین حشریات کی خدمات حاصل کرے گا۔ ان ماہرین نے یہ جانچنا تھا کہ پام آئل پودوں میں پولینیشن کیڑے کرتے ہیں یا کوئی اور عوامل۔ اور ناظرین، یہاں انٹری ہوتی ہے پاکستانی ماہر حشریات ڈاکٹر رحمان انور سید صاحب کی۔ ڈاکٹر رحمان انور سید ان ماہرین کی ٹیم کے سربراہ تھے۔ ڈاکٹر رحمان ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے، پاکستان بنا تو والدین کے ہمراہ نئے وطن چلے آئے، لاہور کے تعلیمی اداروں FC کالج اور پنجاب یونیورسٹی سے تعلیم پائی، اور پھر بیرون ملک چلے گئے۔ جب لیزلی نے ان سے رابطہ کیا تو ڈاکٹر رحمان ملائیشیا کے ادارے کامن ویلتھ انسٹیٹیوٹ آف بایولوجیکل کنٹرول سے وابستہ تھے۔ انہوں نے لیزلی کی پیشکش قبول کر لی اور 3 سال کیمرون میں مقیم رہے، اور طویل تحقیق و تجربات کے بعد ڈاکٹر صاحب آخر یہ معلوم کرنے میں کامیاب رہے کہ ویول کیڑوں کی ایک قسم افریقی پام آئل درخت کی پولینیشن کرتی ہے، اور ڈاکٹر صاحب کی اسی تحقیق کے بعد ملائیشیا کی حکومت نے ان کیڑوں کو افریقہ سے ملائیشیا لانے کی اجازت دے دی، اور پھر یہ کیڑا پام آئل کی پیداوار میں انقلاب لے آیا۔
اور پھر اگلے 20 برس میں ملائیشیا کی پام آئل کی پیداوار جو محض 2.5 لاکھ ٹن سالانہ ہوا کرتی تھی اب بڑھ کر 30 لاکھ ٹن تک پہنچ چکی تھی۔ یہی نہیں بلکہ کھیتوں میں اب افرادی قوت کی بھی ضرورت نہ رہی اور وہی کام جو پہلے 50 مزدور کرتے تھے اب ایک آدمی انجام دینے لگا۔ اس طرح پیداواری لاگت بھی کم ہو گئی اور پام آئل کو سستا بیچنا بھی ممکن ہو گیا۔ بعد ازاں انڈونیشیا میں بھی اس انقلاب کے اثرات پہنچ گئے اور ملائیشیا کو دیکھتے ہوئے انڈونیشیا کی حکومت نے بھی افریقی کیڑے منگوانے کی اجازت دے ڈالی۔ چنانچہ وہاں بھی چند برس میں پام آئل کی پیداوار کئی گنا بڑھ گئی۔ اس طرح ایک پاکستانی ڈاکٹر کی تحقیق نے پام آئل کے شعبے میں انقلاب برپا کر دیا اور اس تیل کو عالمی سطح پر مقبول بنانے میں اہم ترین کردار ادا کیا۔ ناظرین محترم، یہ کارنامہ سر انجام دینے پر حکومت ملائیشیا نے ڈاکٹر رحمان انور سید صاحب کو دتوق خطاب سے نوازا، جو ملائیشین اسٹیٹ کا سب سے بڑا سول اعزاز ہے۔ ڈاکٹر رحمان انور سید کی اس شاندار ریسرچ سے صرف 2 ملکوں ہی نہیں بلکہ پوری انسانیت کا بہت بھلا ہوا ہے۔ اور اگر پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان میں ماہرین زراعت کی روح سے ایک زبردست خوشخبری یہ ہے کہ پاکستان کے صوبہ سندھ اور صوبہ بلوچستان کے ساحلی علاقوں کے 5 لاکھ ایکڑ رقبے کے اوپر پام آئل درخت کی کاشت کی جا سکتی ہے۔ لہٰذا حکومت کو چاہیے کہ وہ نجی شعبے کے تعاون اور اشتراک سے اس بڑے ایریے کے اوپر پام آئل درخت کی کاشت کو ممکن بنائے۔ ایسا کرنے سے ایک تو مقامی سطح پر سستا اور وافر کوکنگ آئل اور گھی دستیاب ہوگا اور دوسرا مقامی سطح پر اس گھی اور تیل کی دستیابی سے پاکستان کے امپورٹ بل پر بھی بوجھ کم ہوگا، پاکستان کا کثیر زر مبادلہ بھی بچے گا اور تیسرا یہ کہ انہیں ساحلی علاقوں میں بسنے والے غریب عوام کے لیے روزگار کا شاندار بندوبست بھی ہو جائے گا۔ اور اگر اسی گھی کی، اسی پام آئل کی غذائیت کی بات کریں تو دل کی بیماریوں کا باعث بننے والے ٹرانس فیٹس اس پام آئل کے اندر بہت کم ہوتے ہیں اور اس کی غذائیت اتنی شاندار ہے کہ یہ بار بار پکانے سے بھی جلتا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آپ اس کوکنگ آئل کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ اور ناظرین فی الوقت کے لیے صرف اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کیجیے گا، کسی نہ کسی دوست کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔